السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بحمد اللہ ہم نے 12ویں تراویح مکمل کی اور تعلیم الاسلام کا یہ 12واں درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کا بیان۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہمارے کیا نظریے ہونے چاہیے، اسی طرح انبیاء کرام کے متعلق ہمارے کیا خیالات ہونے چاہیے، عقیدے ہونے چاہیے، اسی طرح فرشتے، آسمانی کتاب۔ اب یہی سلسلہ آگے چلتا ہے، صحابہ کرام کا بیان۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ سوال: صحابی کتنے ہیں؟ جواب: ہزاروں ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سوال: سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ جواب: صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ سوال: صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ جواب: تمام صحابہ کرام میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ اول، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ دوسرے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ چوتھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ سوال: خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہوا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں۔ یہ جو ترتیب بیان کی گئی صحابہ کرام میں فضیلت کی کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ اہل السنہ والجماعت اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاقی نظریہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم جو اس کتاب میں اسلام کی بنیادی معلومات حاصل کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنے کے لیے جو باتیں پڑھ رہے ہیں، یہی ساری چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو چیز کا، جس ذات کا، جس شخصیت کا جو مقام ہے اسی لحاظ سے ان کی عزت، توقیر اور ان کو درجہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، پیغمبروں کا اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، پیغمبروں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، اسی طرح تمام صحابہ کا ایک مقام ہے، پھر ان میں اہل بیت کا ایک خاص مقام ہے، خلفائے راشدین کا ایک خاص مقام ہے۔ تو کسی کی محبت میں مبالغہ کرتے ہوئے کمی بیشی نہیں کرنی۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں صحابہ کرام کو لے کر شیعہ جماعت مسلمانوں سے ایک الگ ہو گئی ہیں اور وہ اس ترتیب کو نہیں مانتی۔ وہ ان 4 خلفاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر پر رکھتی ہیں اور باقی کے خلفاء کو ان کا دشمن بنا کر پیش کرتی ہیں، حالانکہ یہ سراسر اسلام کے خلاف نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی، مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائیں۔ ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان۔
سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مسلمان خدا تعالیٰ اور پیغمبر علیہ السلام کے حکموں کی تابعداری کریں اور کثرت سے عبادت کریں اور گناہوں سے بچتا رہیں، خدا اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ رکھتا ہو، تو وہ خدا کا مقرب اور پیارا ہوتا ہے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ سوال: ولی کی پہچان کیا ہے؟ جواب: ولی کی پہچان یہی ہے کہ وہ مسلمان، متقی، پرہیزگار ہوں، کثرت سے عبادت کرتا ہوں، خدا اور رسول کی محبت اس پر غالب ہوں، دنیا کی حرص نہ ہو۔ عام طور پر ہمارے یہاں ولی کی پہچان لوگ چمتکار سمجھتے ہیں کہ بڑے بال ہوں، کرتا پائجامہ ہو اور صرف لوگوں کی نمازیں معاف کرا دیتا ہوں، اور اس کو لوگ ولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ سوال: کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: ہاں، تمام صحابی خدا کے ولی تھے، کیونکہ حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دلوں میں خدا اور رسول کی محبت غالب تھی، دنیا سے محبت نہیں رکھتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، خدا اور رسول کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے۔ سوال: کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں، صحابی یا ولی کتنا ہی بڑا درجہ رکھتا ہوں، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سوال: ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب: نہیں، صحابی ہونے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس لیے کوئی ولی جو صحابی نہ ہو مرتبے میں صحابی کے برابر یا بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ سوال: بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے ہیں یا داڑھی مڈاتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: بالکل غلط ہے۔ یاد رکھو کہ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا نماز، روزہ انہیں معاف ہو جائیں؟ جواب: جب تک آدمی اپنے ہوش حواس میں ہو اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہو، کوئی عبادت معاف نہیں ہوتی اور نہ کوئی گناہ کی بات اس کے لیے جائز ہوتی ہے۔ جو لوگ ہوش و حواس اور استطاعت درست ہونے کی حالت میں عبادت نہ کریں، خلاف شرع کام کریں اور کہیں کہ ہمارے لیے یہ بات جائز ہے، وہ بے دین ہیں، ہرگز ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی کی ایک بہترین مثال اس میں بیان کی گئی ہے۔ آج کل لوگ صرف یہ جانتے ہیں کہ جو اچھی بات کرتا ہوں اور جس کا ظاہر اچھا ہو اور جو اولیاء اللہ سے محبت کی بات کرتا ہوں وہ ولی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم بات کہ اس میں درجات بیان کیے گئے ہیں کہ ولی کا ایک درجہ ہے، اس کے بعد صحابی کا بھی ایک خاص درجہ ہے، خلفائے راشدین کا ایک خاص درجہ ہے، اہل بیت کا ایک خاص درجہ ہے، انبیاء اکرام کا ایک خاص درجہ ہے، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ہر ایک کو ان کے درجات کے حساب سے رکھیں۔ آج کل ہم سنتے ہیں کہ قوالیوں میں ولی کو خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے، کہیں ولی کو پیغمبر کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تو یہ سب باتیں خرافات ہیں، شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام قسم کی خرافات سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق